اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک تعالی فی محکم کتابہ مبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے محترم سامعین حضرات و بزرگان قوم و ملت، میرے ہمسن اور کمسن برادران، دعائے فاطمۃ الزہرا خادمین فرش عزا، اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مجلس رحمت سے قبل اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ حضرات کی مقدس بارگاہ میں گوش گزار ہوں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور الحاج محمد ذکی کربلائی ابن الحاج سعادت حسین کربلائی و جملہ مرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو ایصال کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میرے محترم سامعین حضرات، ایک بندہ مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ بلندی درجات کے لیے بچوں نے عزا کا فرش بچھایا ہے۔ ذکر سید الشہداء، ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے طفیل، یقیناً مرحوم کی قبر منور و روشن ہوگی، اور یقیناً آپ کے نامہ اعمال دیکھ کر آپ کا کردار اور آپ کے عمل کو آج مرحوم کی روح دیکھ کر شاد و آباد ہوگی، اور فرشتوں میں یہ فخر کرے گی کہ آج میرے بچوں نے مجھے یہ ہدیہ پیش کیا ہے۔ اس لیے کہ روایتوں میں وارد ہوا ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جب بچے اپنے مرحوم باپ کو یاد کرتے ہیں اور نیک دعا کو وسیلہ بناتے ہیں، قرآن کی آیات کو وسیلہ بناتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کو وسیلہ بناتے ہیں، تو مرنے والا دنیا سے تو رخصت ہو چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اسے عالم برزخ میں جو فرشتے موجود ہوتے ہیں اس سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ اور جا کر دیکھو کہ تم جنہیں چھوڑ کر آئے تھے، تم نے جن کی تربیت کی تھی، کیا وہ تمہاری تربیت پہ باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی توجہ عزیزان ایمان۔ اب علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ مرنے والا آتا ہے، اپنے گھر کی دہلیز کی طرف دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد ایک تصور کرتا ہے، اس لیے بھی پروردگار اس روح کو بھیجتا ہے زمین پر کہ یہ جا کر دیکھے کہ جو مال اس نے جمع کیا تھا، جو دولت اس نے جمع کی تھی، جو مکان اس نے بنایا تھا، آج وہ مکان تو موجود ہے لیکن یہ نہیں ہے، بلکہ کل تک یہ اس مکان میں رہتا تھا، آج اس کی جگہ پر کوئی اور قیام پذیر ہے، آج اس کی جگہ پر کوئی اور رہ رہا ہے۔ اب اسے احساس دلایا جاتا ہے کہ تم نے جسے تربیت دی ہے، تم نے جسے پروان چڑھایا ہے، تم نے جسے حلال لقمہ کھلایا، تم نے جسے غذا کھلا کے اپنا خون پسینہ ایک کر کے اپنی اولاد کو نیک تربیت دی ہے، دیکھو کہ وہ تمہیں یاد کر بھی رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اولاد نافرمان ہو گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کہ جس سے تم محبت کرتے تھے اور وہ دنیا میں تم سے محبت کیا کرتی تھی، ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے فراموش کر دیا ہو
ہو. تو اب عزیزو روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ یہ مرنے والا آتا ہے اپنے گھر کی طرف بڑی حسرتوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. کبھی گھر کے آنگن میں آتا ہے, کبھی اس مقام پر جاتا ہے کہ جہاں پر وہ زندگی بسر کیا کرتا تھا. اب بڑی ہی حسرتوں سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی ہو کہ جو مجھے یاد کرے, شاید کوئی ہو کہ جو مجھے تحفہ دے, شاید کوئی ہو کہ جو مجھے قرآن کی تلاوت کر کے یاد کر لے یا اپنی نیکیوں میں مجھے حصہ بنا لے, شریک کر لے. وہ بڑی حسرت سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اب روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ اگر نیک اولاد اپنے مرحوم باپ کو اپنے نیک عمل میں شامل کرتی ہے تو یہ باپ مسکراتا ہوا اپنی اولاد کو دعائیں دیتا ہے. بھائی توجہ عزیزان ایمان, نیک اولاد اگر اپنی نیکیاں کر رہی ہے, مطلب یہ ہے کہ اگر اولاد نماز پڑھ رہی ہے, اگر بیٹے نماز پڑھ رہے ہیں, اگر بیٹے نیکیاں ادا کر رہے ہیں, اگر بیٹے کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں, اگر بیٹے کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر رہے ہیں, اگر بیٹے نیک اعمال انجام دے رہے ہیں اور انہوں نے یہ تصور کیا کہ ہم تنہا اپنی طرف سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنے مرحوم باپ کی طرف سے بھی کر رہے ہیں, اپنے مرحومین کی طرف سے بھی کر رہے ہیں, تو روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ مرنے والا دعا کرتا ہے پروردگار کی بارگاہ میں, اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار انہیں آباد رکھنا, پروردگار انہیں شاد رکھنا, اس لیے کہ میں نے جو تربیت دی تھی اس پر یہ گامزن ہیں, اس پر یہ عمل کر رہے ہیں. وہ شکریہ ادا کرتا ہے پروردگار کا. اور جب مرنے والے کو کوئی ایک بیٹا سورہ الحمد پڑھ کر دیتا ہے تو روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ بڑی ہی خوشی عالم ارواح میں پہنچتا ہے. عالم ارواح میں پہنچنے کے بعد دیکھتا ہے کہ جہاں تمام روحیں جمع ہوتی ہیں سب کو بلاتا ہے, او دنیا والوں سنو, آؤ دیکھو, آج میرے بچوں نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے, آج میرے بھائی نے مجھے یہ تحفہ دیا, آج میرے بیٹے نے مجھے یہ تحفہ دیا. اس کی قبر منور اور روشن ہوتی ہے اسی ذکر کے طفیل, اسی ذکر کے صدقے میں. لہذا مرحوم باپ کی مغفرت کے لیے, مرحوم باپ کی توشہ آخرت کے لیے, مرحوم باپ کی بلندی درجات کے لیے بچوں نے عزائے امام حسین کا, ذکر امام حسین کا, ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ جو اہتمام کیا ہے, یہ اہتمام معمولی اہتمام نہیں ہے بلکہ یہ اہتمام وہ ہے کہ جو ہر کسی کے مقدر میں نہیں, اس لیے کہ آپ نصیب والے ہیں کہ آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام جیسے شفاعت کرانے والے ہادی ملے. بھائی توجہ عزیزان ایمان, کائنات کی سب سے بڑی رحمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی توجہ ہے, دیکھیں خدا کہہ رہا ہے کہ تم نعمتیں مل جانے کے بعد میرا شکریہ ادا کرو. اگر نعمتوں کو حاصل کر لینے کے بعد تم میرا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اگر تم نے میری نعمتوں کو حاصل کیا اور تم نے بارگاہ اہدیت میں میرا شکریہ ادا کیا تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے, کتابیں پڑھنے والے بتائیں گے, قرآن کی تلاوت کرنے والے بتائیں گے, علماء کرام بتائیں گے, پڑھے لکھے افراد بتائیں گے کہ کائنات کی سب سے بڑی رحمت اور سب سے بڑی نعمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. بھائی توجہ عزیزان ایمان, یہیں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے. کائنات کی سب سے بڑی نعمت اور رحمت کا نام ہے محمد مصطفیٰ. بھائی محمد مصطفیٰ, ابھی ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں یا نبی کہہ کے نبی کو سلام کیا گیا, یا رسول کہہ کے نبی کو سلام کیا گیا, لیکن دیکھے تو کہ نبی کی نعمت, نبی جیسی نعمت
پا جانے کے بعد کفران نعمت کس نے کیا اور شکران نعمت کس نے کیا؟ بھائی شکر کس نے کیا اور کفر کس نے کیا؟ محمد مصطفیٰ جیسی کائنات میں عظیم ترین اس کے جیسی کوئی نعمت نہیں، اس کے جیسی کوئی رحمت نہیں، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں۔ تو ہم نے یہی دیکھا کہ ہم نے محمد مصطفیٰ جیسی عظیم ترین رحمت اور نعمت پا جانے کے بعد شکریہ ادا کیا۔ جنہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا تھا ان کے یہاں کوئی ہادی نہیں ہے۔ ہم نے شکریہ ادا کیا، محمد کے بعد علی ملے، علی پہ شکریہ ادا کیا، حسن ملے، حسن پہ شکر کیا، حسین ملے، حسین پہ شکر کیا، سید سجاد ملے، سید سجاد پہ شکر کیا، محمد باقر ملے، محمد باقر پہ شکر کیا، جعفر صادق ملے۔ ہم شکریہ ادا کرتے رہے، نعمتیں قائم ہوتی رہی۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جنہوں نے کفران نعمت کیا، جنہوں نے محمد جیسی نعمت پا جانے کے بعد شکریہ ادا نہیں کیا، ان کی اولادیں آج بھی سڑکوں پر بوریاں لیے ہوئے یا ہاتھوں میں تسبیحیں لیے ہوئے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تبلیغ کے نام پر کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ یا نبی مت کہو، جبکہ ہم یا رسول اللہ کہتے ہیں، یا محمد رسول اللہ کہتے ہیں، ہم علی ولی اللہ کہتے ہیں۔ کبھی نبی کے در پہ جاتے ہیں، کبھی اس کے در پہ جاتے ہیں جہاں رسول عربی گئے، جہاں نبی نے جس در کا تعارف کرایا ہم اسی در پہ جاتے ہیں۔ بھیا اختلافات اس میں نہیں ہے کہ نبی کب آئے اور کب گئے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، اس سے فائدہ ہونے والا نہیں ہے کہ نبی کب آئے اور نبی کب گئے۔ بھیا تمہیں جب منانا ہو جشن عید میلاد النبی تم تب مناؤ جب تمہارا دل چاہے، تب تم یا نبی کہو، جب تمہارا دل کہے تب تم جلسہ کرو، جب تمہارا دل چاہے تم عید میلاد مناؤ۔ ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ کون نبی کی محبت، کون نبی کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے، ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کہ نبی کب آئے۔ بس ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوال کریں گے، یہ بتاؤ کہ اگر کوئی ذات اپنا وجود لے کر دنیا میں آتی ہے، کسی کو اللہ دنیا میں اتارتا ہے، تو اس کی تاریخ ولادت کون بتائے گا؟ باہر والے بتائیں گے یا گھر والے بتائیں گے؟ بھائی توجہ ہے عزیزان ایمان، بھائی اتنا بتاؤ کہ تم نے نبی کی ولادت کی تاریخ میں جشن منایا، ٹھیک ہے آپ آپسی اختلافات رکھیں، لیکن آپ کے یا رسول اللہ کہنے سے، یا نبی اللہ کہنے سے پتہ نہیں چلے گا کہ تم نبی والے ہو، تم رسول والے ہو، تم رسول والے ہو، تم رسول کی سیرت پہ عمل کرنے والے ہو یا نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے ہو، یہ پتہ نہیں چلے گا۔ تو سوال کیا گیا تو بھیا آپ ہی بتاؤ پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اسی 12 ربیع الاول کو تم نبی کی یوم ولادت بھی مناتے ہو، یوم وفات بھی مناتے ہو کہ نبی آئے بھی اسی دن اور گئے بھی اسی دن۔ یہ نبی کی یوم وفات بتائے گا، نبی کا یوم وفات بتائے گا کہ نبی کا اپنا کون ہے اور نبی کا پرایا کون ہے۔ کہا کیسے پتہ چلے گا؟ کہا محمد کے جنازے کو دیکھ لینا جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھائی جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلا جائے سمجھ لو وہ نبی والا نہیں ہے، اور جو نبی کا جنازہ اٹھائے وہی نبی والا ہے، وہی رسول والا ہے۔ ہر لمحہ محمد الرسول اللہ کہنا یہ کام نہیں آئے گا جب تک ولایت اہل بیت دل میں نہ ہوگی۔ یہی ولایت ہے کہ جو ہماری قبروں کو منور و روشن کرتی ہے، یہ ولایت اہل بیت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے
اور آخرت میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ یہی عشق رسول ہے۔ عشق رسول تب فائدہ پہنچائے گا جب ولایت اہل بیت ہوگی۔ عشق نبی تب فائدہ پہنچائے گا جب ولایت اہل بیت ہوگی۔ ہر لمحہ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، نبی کو مانتے ہیں، نبی کی نہیں مانتے۔ صرف یا رسول اللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا جب تک ان کا تذکرہ نہیں کرو گے کہ جنہیں رسول نے صراط مستقیم کہا۔ بھائی توجہ، جب تک ان کا ذکر نہیں کرو گے کہ جنہیں اپنے دوش پر بٹھا کے رسول نے تعارف کرایا، جب تک اس کا ذکر نہیں کرو گے جسے دونوں ہاتھوں پر اٹھا کے نبی کریم نے کہا من کنتو مولا فہذا علی مولا، تب تک کامیابی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے کہ میں نہیں یا کوئی ملا نہیں، رسول اللہ کا قول ہے یا علی انتا وشیعتوں کا ہم الفائزون فی الدنیا والآخرہ۔ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بھائی سلامت رہے آپ حضرات، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ دنیا میں کیسے کامیاب ہیں؟ کہا تم نے نہیں دیکھا کہ زمانے نے کتنا انقلاب لیا، زمانے نے کتنی کروٹیں بدلی، زمانہ کتنا علی والوں کے مخالف رہا، خلاف رہا، لوگوں نے قتل کیا علی والوں کو، لیکن علی والوں کے عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ علی والوں نے علی ولی اللہ نہیں چھوڑا، علی والوں نے صراط مستقیم نہیں چھوڑا، علی والوں نے کہا کہ موت حق ہے، علی والوں نے کہا کہ علی حق ہے، علی والوں نے کہا کہ علی موت کے وقت، حالت نزاع کے وقت آتے ہیں، مشکل کشائی کے لیے آتے ہیں، اور یہ علی ہی والوں نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ عنکبوت کی بھی آیت ہے، سورہ انبیاء کی بھی آیت ہے اور سورہ آل عمران کی بھی آیت ہے۔ قرآن میں 3 سوروں میں یہ آیت وارد ہوئی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقہ موت۔ آپ ڈھونڈ لیجئے تاریخ اسلام میں بڑے سے بڑے کسی بھی قاری قرآن کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے مفتی کے پاس جائیے، بڑے سے بڑے ملا کے پاس جائیے، کہیں بھی جائیے، کسی بھی مسلک میں شیعہ قوم کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، یہ شیعہ قوم بتائے گی کہ موت کا ذائقہ کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قومیں اور ہیں کہ جن کے پاس کربلا نہیں ہے۔ بھائی سلامت رہے، ہم وہ ہیں کہ ہمارے پاس کربلا ہے، کربلا نے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ اسی لیے تو امام حسین نے قاسم سے سوال کیا تھا، میرے لال بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ تو قاسم نے یہی جواب دیا تھا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ قاسم نے بتایا کہ موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت قاسم کہہ رہے ہیں، اے قاسم کربلا کے میدان میں کیا آپ کے لیے ذائقہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے؟ کہا نہیں، میں کربلا میں کھڑا ہوں اور میرا چچا حسین ابن علی سن 61 ہجری کے لیے کربلا قائم نہیں کر رہا بلکہ قیامت تک کی نسلوں کے لیے کربلا بنا رہا ہے۔ میں کربلا کے میدان سے اعلان کر رہا ہوں کہ ہر کسی کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہے جس کا امام حسین ہوگا، جس کا امام حسین ہوگا اس کے لیے موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، اس کے لیے یہ موت تکلیف دہ نہیں ہے، تکلیف دہ نہیں ہے۔ اچھا، موت کے سلسلے سے ہمارے
جتنے بھی بڑے علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے گفتگو کی ہے، اور علی کے غلام جو گزرے ہیں، مولا کے صحابی جو گزرے ہیں، انہوں نے بتایا ہے کہ مذہب شیعہ حق ہے۔ جن کے یہاں تلقین نہیں ہوتی وہ کیا جانے کہ موت کیا ہے۔ بھائی سلامت رہیں آپ حضرات۔ بھائی میں نے ایک جملہ کہا، جن کے یہاں سمجھایا نہیں جاتا، علی والا تو اتنا سمجھدار ہے کہ مرنے کے بعد بھی سمجھتا ہے، مرنے کے بعد بھی سنتا ہے۔ بھائی جس کے لیے مغفرت کے لیے، بلندی درجات کے لیے، ایصال ثواب کی غرض سے امام حسین کی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس مرحوم کے لیے، وہ مرحوم ایک عام شخصیت نہیں تھی، بلکہ وہ مرحوم ایک ایسا مولا کا چاہنے والا، آپ بزرگان اس بات کی گواہی دیں گے کہ مجلس امام حسین کے لیے تڑپتا تھا، جہاں سن لیتا تھا کہ ذکر امام حسین کا انعقاد ہے وہاں وہ جاتا تھا، فرش عزا پہ بیٹھ کے ذاکر اہل بیت کا حوصلہ بڑھاتا تھا، فرش عزا پہ بیٹھ کے کربلا کی تاریخ کو سنتا تھا۔ اب عزیزو جو مجلسی لوگ ہوتے ہیں، جو عزا کے فرش پہ مجلسیں سنا کرتے ہیں، وہ یہاں بھی حسین حسین سنتے ہیں، وہاں بھی حسین حسین سنتے ہیں۔ بھائی ایک منزل پہ لے کے آنا ہے، یہاں بھی حسین حسین سنتے ہیں، وہاں بھی حسین حسین سنتے ہیں، یہاں بھی مجلس حسین میں ہر لمحہ مصروف رہتے ہیں، وہاں بھی مجلس حسین میں ہر لمحہ مصروف رہتے ہیں۔ عزیزو مرنے والا، علی کا چاہنے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ یوں ہی نہیں جاتا، بلکہ اس کی عقل کام کر رہی ہوتی ہے، اس کا ذہن کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی قوت سماعت کام کر رہی ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ ہم نے کہا یہ دلیل تو حضرت بہلول دانا نے بہت پہلے دے دی تھی۔ کہا کیسے دی؟ کہا ہارون کا دربار ہے، ہارون کے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دربار سجا ہوا ہے۔ بہلول کون ہے؟ بہلول وہ ہے کہ جو ہر لمحہ ولایت اہل بیت کا اعلان کر رہے ہیں، ہر لمحہ محبت اہل بیت کا اعلان کر رہے ہیں کہ علی کی محبت کیا ہے، علی کی محبت سے کیا حاصل ہونے والا ہے۔ ہر لمحہ مکتب اہل بیت کا یہ شاگرد ہے بہلول، کہ جو ہر لمحہ معرفت اہل بیت کرا رہا ہے، ہر لمحہ بتا رہا ہے کہ دیکھو حق کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون ہے، ہادی برحق کون ہے، سچے رہنما کون ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ بہلول ہے۔ بہلول کون ہے؟ مکتب آل محمد کا ایک شاگرد ہے کہ جسے دنیا دیوانہ کہتی ہے، لیکن تاریخ میں اس سے بڑا دانا کوئی نہیں ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، بس تھوڑا تھوڑا سا بیدار رہیں۔ موت کی ڈیفینیشن کی ہے حضرت بہلول دانا نے، اور بہلول نے بتایا ہے کہ علی کا چاہنے والا کیسا ہوتا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ بہلول جاتے ہیں دربار ہارون میں، ہارون کے دربار میں درباری بھرے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو اس کے پھینکے ہوئے ٹکڑے اٹھاتے ہیں اور اس کے کہنے پر قصیدہ پڑھتے ہیں ظالم کا، اور اس کی شان میں گستاخیاں بھی ہوتی ہیں، مولا کائنات کی شان میں لوگ ظلم و ستم بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہلول دانا ایسے ہیں کہ جو بتا رہے ہیں کہ مکتب اہل بیت کا یہ شاگرد کیا کر سکتا ہے۔ روزانہ جاتے ہیں دربار میں، اور کبھی کوئی ایسا مسئلہ چھیڑ کے چلے آتے ہیں کہ بڑے بڑے ان کے مفتیان دین پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بہلول کیا کر کے چلے گئے، اس کا سوال تو کہیں نہیں، اس کا جواب کہیں نہیں ملتا، یہ کیسا سوال چھیڑا ہے بہلول نے۔ اب ایک دن بہلول دربار میں آئے، اب جو بہلول دربار میں آئے، سارا دربار بھرا ہوا ہے، تمام کھنکتے ہوئے سکوں پہ پلنے والے درباری مولوی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، بڑے بڑے درباری بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا مشیر بیٹھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہارون نے دیکھا کہ میرے دربار میں بہلول آئے ہیں، بے ساختہ ایک جملہ نکلا کہ بہلول تو مر کیوں نہیں جاتا۔ ہارون کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ بہلول تو
تو مر کیوں نہیں جاتا؟ بھائی بہت توجہ عزیزان ایمان، بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بہلول کہتے ہیں بھائی کیا بات ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا نہیں، جب تم آتے ہو تو ہمارے درباریوں کو پریشان کرتے ہو، اذیت دیتے ہو، مجھے پریشانی ہوتی ہے، تو مر کیوں نہیں جاتا؟ کتنا اچھا ہوتا کہ تم مر جاتا۔ بھائی ایک مرتبہ بہلول دانا مسکرائے، کہا وہ علی ہی والا کیا کہ دشمن کی خواہش کو بھی پورا نہ کرے؟ بھائی توجہ عزیزان ایمان، بھائی وہ علی والا ہی کیا، کہا بس اتنا سا ارمان ہے تو یہ ارمان بھی ہم تیرا پورا کیے دیتے ہیں۔ دیکھیں بہلول ہے، بہلول کون ہے؟ مکتب آل محمد کا شاگرد ہے۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، اب حضرت بہلول دانا نے جو اپنے ہاتھوں میں عصا تھا جسے وہ اپنا گھوڑا کہتے تھے، ایک درباری کو قریب بلائے گا، او درباری سنو ذرا ادھر آؤ، یہ لو ہمارا عصا، یہ ہمارا گھوڑا سنبھالو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ درباری کو قریب بلایا، اپنا عصا اس کے حوالے کیا اور دربار کے صحن میں لیٹ گئے۔ اب جیسے ہی لیٹے ہیں کافی تاخیر ہو گئی، درباری ہیں سبھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا، یہ تو بہلول دانا کو کافی ٹائم ہو گیا، کافی وقت گزر گیا لیٹے ہوئے، کہیں مذاق تو نہیں کر رہے، یہ کیا مرحلہ ہے؟ ایک مرتبہ بہلول دانا کی نبض حیات کو تلاش کیا گیا۔ اب جو نبض حیات کو تلاش کیا گیا تو نبض حیات کو ساکت پایا، خاموش پایا۔ دربار میں ایک شور بلند ہوا کہ یہ تو بہلول دنیا سے رخصت ہو گیا، بہلول دنیا سے رخصت ہو گیا، بہلول دنیا سے رخصت ہو گیا۔ پر یہ صدا کا عام ہونا تھا کہ ایک مرتبہ جو حاکم تھا، جو دربار خلافت میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا تھا، ہارون کے دل میں ایک ملال آیا، ایک افسوس بھرے لہجے میں ہارون کہتا ہے بہلول تو سچ میں مر گیا۔ اپنی زبان سے نہیں کہا، دل میں سوچ رہا ہے کہ بہلول تو سچ میں مر گیا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ بہلول دانا خاموشی سے جیسے لیٹے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے۔ ارے سارے درباری حیرت میں ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی مردہ تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ ابھی مردہ تھا، زندہ کیسے ہو گیا؟ ہارون نے کہا، بہلول نے کہا، او ہارون زیادہ تعجب نہ کر، وہ تیرا مذاق تھا، یہ میرا مذاق۔ کہا وہ تیرا مذاق تھا اور یہ میرا مذاق ہے۔ اچھا بہلول آپ نے اپنے آپ کو موت کے سپرد کر دیا، زندگی کو الوداع کہا، موت کو لبیک کہا، موت کو گلے سے لگایا تھوڑی دیر کے لیے۔ آپ نے موت کو اپنے اوپر مسلط کیا۔ یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ تمہیں نہیں معلوم، ہم در علی کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کی ولایت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کے توسل سے ہمیں یہ علم دیا ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں حیات کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں موت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ ہارون کا دربار ہے، سب حیرت زدہ ہیں۔ ہارون نے کہا تھا بہلول مر جا، بہلول مر گئے۔ ہارون نے اپنی زبان سے نہیں کہا، دل میں سوچا، دل میں تصور کیا کہ یہ تو سچ میں مر گیا، میں نے تو مذاق کیا تھا۔ یہ دل کی بات ہو رہی تھی، دل میں وہ سوچ رہا تھا، لیکن بہلول دانا نے دل کی باتوں کو سنا اور اپنے اوپر زندگی کو حاوی کر کے کہا کہ تیرا مذاق جو تو کر سکتا تھا تو نے کیا، میرا مذاق جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا۔ یہ تو ایک حاضر جوابی تھی حضرت بہلول دانا کی کہ جو حضرت بہلول دانا نے یہ کرامت دکھائی، ایک لمحے میں زندگی کو اپنے اوپر حاوی کیا، ایک لمحے میں موت کو اپنے اوپر حاوی کیا۔ اب سوال ہوتا ہے اے بہلول دانا آپ نے ایسا کیا کیوں؟ کہا سنو، ہم نبی کے چاہنے والے، ہم علی کے چاہنے والے، ہم مکتب اہل بیت کے شاگرد، ہم ولایت اہل بیت کے مبلغ ہیں، ہم دین محمد کا صحیح تعارف کرا رہے ہیں۔ کہا اس واقعے سے دین محمد کا تعارف کیسے ہوگا؟ کہا تعارف ہوگا، ارے
ارے یہ دنیا والے ہیں جن کے یہاں تلقین نہیں ہوتی. بھائی توجہ عزیزان ایمان, یہ وہ ہیں کہ جن کے یہاں تلقین نہیں ہوتی. یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو مر گیا, اب اس کے حواس خمسہ مردہ ہو گئے, نہ وہ دیکھ سکتا ہے, نہ وہ سن سکتا ہے, نہ وہ سمجھ سکتا ہے, نہ وہ بول سکتا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے, لہٰذا ان کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے آج میں نے اپنے اوپر موت کو مسلط کیا, موت کو مسلط کیا, موت کو مسلط کر کے ہارون کے دل کی باتوں کو سن کے اپنے اوپر زندگی کو حاوی کر کے بتایا, او دنیا والوں دیکھو, جب علی والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ لفظوں کی زبان نہیں بلکہ دلوں کی زبان بھی سمجھتا ہے. بھائی سلامت رہے آپ حضرات کہ وہ صرف لفظوں کی زبان نہیں بلکہ وہ دل کی زبان بھی سمجھتا ہے. اچھا ہارون اور بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کہا ہاں اس میں ایک اور جواب ہے جو باطل کے لیے بڑا جواب ہے. کہا کیا جواب ہے؟ کہا جواب یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو ایک معمولی سا بخار ہوا اور نبی کریم کی کیفیت یہ ہوئی کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا. نعوذ باللہ, استغفر اللہ, کہ دنیا دیکھ لے میں بہلول ہوں جسے دیوانہ آل محمد کہتے ہیں. ارے ایک دیوانہ آل محمد دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جب دیوانہ نہیں ہوتا, اس کا دماغ کام کرتا ہے کہ ہم جب مرتے ہیں تو شانہ ہلا کے کہا جاتا ہے اسمع افہم, سنو اور سمجھو, سنو اور سمجھو. یعنی سمجھایا بھی جاتا ہے, سنایا بھی جاتا ہے. کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ تاکہ بتایا جا سکے کہ یہ علی والا ہے, یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے اور دیکھ رہا ہے. عزیزو یہ ولایت اہل بیت کا کمال ہے کہ انسان سنتا ہے اور انسان سمجھتا ہے. اللہ نے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ جب اسے, اسی لیے تو قیامت میں یعنی قیامت کی منزل سے پہلے نکیرین آ کے سوال کرتے ہیں, من ربک, تمہارا رب کون ہے؟ من نبیوں کا, تمہارا نبی کون ہے؟ من کتابوں کا, تیری کتاب کیا ہے؟ من قبلوں کا, تیرا قبلہ کیا ہے؟ من اماموں کا, تیرا امام کون ہے؟ یہ سوال کیا جاتا ہے. من دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ اسی لیے سوال ہوتا ہے کہ شریعت بھی بتا رہی ہے کہ یہ جو مرنے والا مرا ہے اسے خبردار مردہ نہ سمجھنا, یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. ہم اسے بتا رہے ہیں, ہم اسے بتا رہے ہیں. اور یاد رکھو جو نبی کا چاہنے والا ہوتا ہے, جو رسول کا چاہنے والا ہوتا ہے, جو ولایت اہل بیت سے سرشار ہوتا ہے, اس کی مدد اہل بیت اطہار علیہ السلام خود کرتے ہیں. دنیا کے کسی کونے میں ہو لیکن اہل بیت بھی آپ سے چاہتے ہیں. اہل بیت کیا چاہتے ہیں؟ اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگر محبت کریں تو دل سے محبت کریں, زبان سے محبت نہ کریں. علی کو دل کی محبت سے یاد کیا جائے, علی کو دل سے محبت کی جائے, اہل بیت کو دل سے یاد کیا جائے. آپ صرف زبان سے یا رسول کہیں تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے, آپ صرف زبان سے کلمہ توحید کہیں تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے, آپ صرف زبان سے کلمہ رسالت کہیں تو فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آپ کے دل میں جب تک ولایت اہل بیت نہ ہوگی تب تک آپ کامیاب نہ ہوں گے. مولائے کائنات کا دور ہے, یعنی غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب الصلاۃ والسلام. مولا کوفے میں ہے, مولا کا دور حکومت ہے. میرے مولا نے اپنے چاہنے والوں کی مشکل کشائی کی ہے اور اب بھی مشکل کشائی کر رہے ہیں. یہی نہیں کہ جب ہماری پیروں میں ٹھوکر لگتی ہے, جب ہم کسی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو زبان سے علی علی نکلتا ہے. جیسے ہی ہم علی کہتے ہیں گرتا ہوا بچہ سنبھل جاتا ہے, ٹھوکر لگتا ہوا. اچھا یہ صرف اپنے لیے نہیں, کوئی غیر مسلک کا بھی ہے, اگر ہماری نگاہوں کے سامنے اسے ٹھوکر لگی, ہمیں ٹھوکر نہیں لگی, کسی دوسرے کو ٹھوکر لگی, اور اگر وہ گر رہا ہے ہماری زبان سے مدد کے لیے نکلا یا علی مدد,
بھائی توجہ عزیزان ایمان، ہم نے دیکھا کہ وہ سنبھل گیا۔ علی کا نام اسم اعظم ہے، علی کا نام تاثیر رکھتا ہے کہ جو اسے جس نیت سے پکارے گا علی اس کی مشکل کشائی ویسے کرے گا۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، میرے مولا ہیں، مولا نے مشکل کشائی کی ہے۔ ہر لمحہ جب تلک رہے، جب تلک مکے میں رہے مکے میں مشکل کشائی کی، جب تلک مدینے میں رہے مدینے میں مشکل کشائی کی، جب عالم انوار میں رہے تو کبھی آدم کی مشکل کشائی کی، کبھی نوح کی مشکل کشائی کی، کبھی ابراہیم کی مشکل کشائی کی۔ انبیاء کے مشکل کشا کا نام ہے علی مرتضیٰ۔ مولا کائنات نے تمام نبیوں کی مدد کی ہے، تمام انسانوں کی مدد کی ہے، تمام چرندوں پرندوں کی مدد کی ہے، ہر مخلوق خدا کی علی نے مدد کی ہے۔ ہر لمحہ مولا کائنات رزق تقسیم کرتے ہیں۔ عزیزو یہ عہدہ جو رزق تقسیم کرنے کا ہے مولا کو صرف نہیں ملا بلکہ نبیوں کو بھی اللہ نے یہ عہدہ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی، اے پروردگار مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو اور نہ ہی میرے پہلے کسی نے ایسا ملک پایا ہو کہ جس پر حکومت کی ہو، تو حضرت سلیمان کی یہ دعا بارگاہ اہدیت میں مقبول ہوئی۔ اللہ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ نے کہا جاؤ سلیمان، ہم نے تمہیں پنجتن کے صدقے میں یہ حکومت دی ہے اور ایسی حکومت کہ تم سے پہلے کسی کو یہ حکومت نہیں ملی۔ اب حضرت سلیمان ہے، سلیمان اللہ کے نبی ہیں، یہ وہ نبی ہے کہ جو ہواؤں پر بھی حکومت کرتا ہے، جو پرندوں پر بھی حکومت کرتا ہے، جو چرندوں پر بھی حکومت کرتا ہے، تمام اللہ کی مخلوقات اس کی اطاعت کرتی ہے۔ بس ایک دن اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ جاؤ اور میری مخلوقات کو خیال کرو، ان کا خیال کرو، ان کی مشکل کشائی کرو۔ بس ایک دن کیا تھا، حضرت سلیمان پیغمبر نے دیکھا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، جن میرے قبضے میں ہے، ہوا میرے قبضے میں ہے، اللہ کی مخلوقات میرے قبضے میں ہے، فرشتے میرے دروازے پہ آتے ہیں، لہٰذا میرے جیسا کون، مثلی میرے جیسا کون، میرے جیسا کون۔ سلیمان یہ تصور کر رہے تھے، لہٰذا اسی زوم میں ایک دن فخریہ انداز میں حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ پروردگار آج میں تیری تمام مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، سب کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، لہذا ہدہد کے ذریعے سے یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جاؤ تمام کائنات میں، یعنی تمام میری رعایا جہاں تک ہے وہاں یہ اعلان کر دیا جائے کہ سلیمان نے دسترخوان سجایا ہے۔ سمندر کے ساحل پہ سلیمان نے بلایا ہے۔ کہا کس لیے بلایا ہے؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا نبی اللہ کی مخلوقات کو رزق بانٹنے والا ہے، دسترخوان سجانے والا ہے۔ بس معینہ وقت پر، بس مختصر وقت میں، معینہ وقت پر اللہ کی تمام مخلوقات سمندر کے ساحل پہ پہنچی۔ اب سمندر کے ساحل پہ یہ تمام مخلوقات پہنچ کے ایک مرتبہ فریاد کر رہی ہے، یا نبی اللہ بھوک لگی ہے۔ نبی کریم کی آواز آئی ذرا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، غذا تیار ہو رہی ہے، لوگ زیادہ ہیں، مجمع زیادہ ہے، غذا تیار ہو رہی ہے، غذا کے تیار ہونے میں تھوڑا سا وقت درکار ہے، لہٰذا مجھے کچھ لمحہ دے دو تاکہ میں تمہارے لیے دسترخوان لگا سکوں۔ سمندر کے ساحل پہ حضرت سلیمان ہیں، حضرت سلیمان سے بار بار اللہ کی مخلوق کہہ رہی ہے کہ ہمیں کھانا دے دیجئے، وقت ہو چکا تھا لیکن ابھی کھانا آمادہ نہیں ہے۔ کھانا ابھی آمادہ نہیں تھا کہ اتنے میں مچھلی نے سمندر سے سر کو بلند کیا، ایک بڑی سی مچھلی نے سمندر سے سر کو اٹھایا۔ اب جو سر کو اٹھایا ہے تو اس نے سلام کیا، یا نبی اللہ آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ نے دعوت پر بلایا ہے لیکن میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ جب جیسے ہی مچھلی کو تڑپتا ہوا دیکھا کہ مچھلی بھوکی ہے لہٰذا اسے کھانا دیا جائے، اللہ کے نبی نے تمام جناتوں سے کہا کہ اس کے پاس کھانا ڈالا جائے۔ جنات کھانا کھلانے والے
والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت سلیمان کی رعایا ہے۔ یہ جنات کھانا کھلا رہے ہیں مچھلی کو، مچھلی کھانا کھائے جا رہی ہے۔ بس کھانا کھاتے کھاتے کیا دیکھا کہ جو کھانا تیار کیا گیا تھا، جو غذا تیار کیا گیا تھا، وہ اللہ کی ایک مخلوق کھا گئی۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، اللہ کی ایک مخلوق تمام مخلوقات کا رزق کھا گئی۔ ارے سلیمان یہ دیکھ کے حیران و پریشان ہو گئے، یہ کیا؟ اللہ کی ایک مخلوق نے سارا رزق کھا لیا۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مچھلی نے اپنا سر بلند کیا اور پھر کہا یا نبی اللہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دیجئے، یا نبی اللہ میں بھوکی ہوں، مجھے کھانا دیجئے۔ بھائی سلیمان نے بڑے ہی غرور آموز لہجے میں، بڑے ہی فخریہ لہجے میں سلیمان نے کہا تھا کہ میں پروردگار کی تمام مخلوقات کے اوپر حکومت کرتا ہوں، لہذا انہیں رزق کھلانا چاہتا ہوں۔ سلیمان اللہ کے نبی ہے نا، تو اللہ کے نبی کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کو میری یہ بات ناگوار گزری، اللہ کو یہ لہجہ ناگوار گزرا، یہ لہجہ ناگوار گزرا، لہذا دستے ادب بارگاہ اہدیت میں جوڑ کے حضرت سلیمان نے دعا کی، اے پروردگار میری مشکل کشائی فرما، میری عزت کی حفاظت فرما۔ ایک مرتبہ جبرائیل آئے، آواز دی، اے سلیمان اس مچھلی کو بسم اللہ پڑھ کر لقمہ کھلاؤ، بسم اللہ پڑھ کر لقمہ کھلاؤ، بسم اللہ پڑھ کر لقمہ کھلانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شکم سیر ہو جائے گی، یہ شکم سیر ہو جائے گی، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ سلیمان نے یہی کیا، بسم اللہ پڑھ کر، وہ بسم اللہ کہ جس کے بے کا نقطہ علی ہے، بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ پڑھ کے اب جو مچھلی کو کھانا کھلایا، مچھلی کا شکم سیر ہو گیا، مچھلی شکم سیر ہو گئی، سلام کر کے دریا میں چلی گئی۔ تو بھیا یہ کون ہے؟ یہ سلیمان ہے، سلیمان۔ ارے یہ سلیمان ہے کہ جو اللہ کی ایک مخلوق کا بھی رزق نہ بھر سکے، ایک علی ہے کہ جو کوفے کے شاہراہ پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو آ کے کہہ دے کل رات میں بھوکا سو گیا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ یہ سلیمان ہے کہ جو اللہ کی ایک مخلوق کا بھی شکم سیر نہ کر سکے، لیکن علی وہ ہیں کہ جو کوفے کے شاہراہ پہ، اچھا میرا مولا کوفے کے شاہراہ پہ کھڑا ہو کے اپنے شیعوں کے لیے نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ کوفے میں منافقین بھی ہیں، کوفے میں کافرین بھی ہیں، کوفے میں مشرکین بھی ہیں، کوفے میں عیسائی حضرات بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ہر مذہب کے لوگ ہیں۔ وہاں میرا مولا کہہ رہا ہے تم میں سے کون ہے کہ جو کل رات بھوکا سو گیا ہو، مجھ علی سے آ کے کہے۔ عزیزو یہ علی ہیں کہ جنہوں نے کبھی چہرہ دیکھ کے مدد نہیں کی ہے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، علی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب کبھی مدد کرنا تو یہ نہ دیکھنا کہ اس کا مذہب کیا ہے، بلکہ مدد کرنا تو یہ دیکھنا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، اور مدد اس انداز سے کرنا کہ داہنے ہاتھ سے دینا اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح سے مدد کرنا۔ یہ میرا مولا ہے کہ جو ہر کسی کی مشکل کشائی کرتا ہے۔ مسجد سے باہر نکلے اور مسجد سے باہر نکلنا تھا، بس مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں اس واقعے کے بعد۔ مسجد سے باہر نکلے اور باہر نکلنے کے بعد گھر کی طرف ارادہ ہے جانے کا کہ پیچھے سے ایک شخص کی آواز آئی، السلام علیکہ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، اے امام المتقین، اے فاتح خیبر، آپ پر میرا سلام۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں اس نے میرے مولا کو سلام کیا، میرے مولا نے بھی ویسا ہی جواب دیا، وعلیک السلام، اور تم پر بھی سلام۔ بس ایک مرتبہ وہ آ کے شخص کہتا ہے، مولا ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے مولا مسکرائے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگا، مولا ہم آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میرے مولا پھر مسکرائے، چلتا رہا میرے مولا کے ساتھ۔ پھر ایک لمحہ گزرا، پھر کہنے لگا، مولا
ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ بس میرے مولا نے مسکرا کے دیکھا اور دیکھ کے کہا یہ بتاؤ زبانی محبت کرتے ہو یا دلی محبت کرتے ہو؟ بھائی سلامت رہیں آپ حضرات، بھائی زبانی محبت کرتے ہو یا دلی محبت کرتے ہو؟ بس ایک مرتبہ وہ کہنے لگا مولا میں سمجھا نہیں، کہا سمجھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ بھائی توجہ عزیزان ایمان، میرا مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ سمجھنا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا مولا کتنا بہتر ہوگا کہ آپ دکھا دیں کہ زبانی محبت کسے کہتے ہیں اور دلی محبت کسے کہتے ہیں۔ بہت توجہ عزیزان ایمان۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ذرے قریب آ، وہ قریب ہوا، وہ جیسے ہی قریب ہوا میرے مولا نے کہا آنکھیں بند کر لے، آنکھیں بند ہو گئی، کہا آنکھیں کھول دے، آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ ایک دوسرا شہر ہے، ایک دوسری بستی ہے، ایک الگ کائنات ہے کہ جہاں ہر طرح کے افراد پائے جا رہے ہیں، جہاں تجارت کرنے والے بھی ہیں، جہاں کاشتکار بھی ہیں، جہاں اچھے افراد بھی دکھائی دے رہے ہیں، جہاں برے افراد بھی دکھائی دے رہے ہیں، جہاں ہر مذہب و مسلک کے لوگ دکھائی دے رہے ہیں۔ یعنی ایک ایسا شہر ہے جیسا شہر کوفہ ہے ویسا ہی ایک ہو بہو شہر کوفے جیسا دکھائی دیا۔ اب جس جگہ جس مقام پر جس شہر میں جس بستی میں وہ پہنچا تھا وہاں پر دیکھا میرے مولا اس شہر میں لے کے آئے اور میرے مولا نے اس سے کہا سنو اس شہر میں آئے ہیں لیکن خبردار کسی کو یہ مت بتانا کہ تم کس کے ساتھ میں آئے ہو، بس یہ کہنا کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ آئے ہیں، ہم اپنے دوست کے ہمراہ آئے ہیں۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان۔ وہ کہنے لگا مولا ٹھیک ہے میں کسی پر ظاہر نہیں کروں گا کہ میں کس کے ساتھ آیا ہوں، بس میرے مولا نے کہا وہ سامنے ایک دکان ہے دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا وہ قصاب کی دکان ہے، وہ گوشت فروخت کر رہا ہے۔ کہا ہاں وہ گوشت فروخت کر رہا ہے، اس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، وہ قصاب ہے گوشت فروخت کر رہا ہے، تقسیم کر رہا ہے، اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔ مولا نے اپنی زرہ میں ہاتھ ڈالا، تھیلی سے وہاں کا جو روپیہ چلتا تھا جو کرنسی چلتی تھی وہ 5 درہم یا 5 دینار میرے مولا نے اس ساتھ میں لانے والے شخص کو دیا۔ اب جیسے ہی ساتھ میں لانے والے شخص کو دیا میرے مولا نے کہا یہ 5 درہم لے جاؤ اور اس سے کہنا کہ اس میں گوشت دے دے، جتنا بھی آتا ہے اس میں مجھے گوشت دے دے۔ بس یہ شخص پہنچا دکان کے پاس، قصاب کو سلام کیا، قصاب نے جواب دیا۔ ایک مرتبہ اس شخص نے دیکھا قصاب نے یہ شخص یہاں میری بستی میں نیا محسوس ہوتا ہے، نیا معلوم ہوتا ہے، آج سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ سوال کر لیا بھیا کیوں آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ میرے پاس 5 روپے ہیں، مجھے 5 روپے کا گوشت دے دو۔ بھائی ایک مرتبہ یہ پوچھنے لگا قصاب اس سے پہلے تو میں نے کبھی تمہیں نہیں دیکھا، کیا اس بستی میں نئے آئے ہو؟ کہا ہاں میں نیا آیا ہوں۔ کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں کوفے سے آیا ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے اپنا کام روک دیا، بڑے ہی حیرت سے اس آنے والے شخص کو قصاب دیکھنے لگا، یہ میرے مولا کے شہر کوفہ سے آیا ہے۔ ایک بلند آواز میں کہتا ہے ارے کیا اسی کوفہ سے آئے ہو جہاں میرا مولا علی حکومت کرتا ہے؟ بھائی توجہ عزیزان ایمان، کیا اسی کوفے سے آئے ہو کہ جہاں میرا مولا علی ہے، جہاں میرا مولا علی حکومت کر رہا ہے؟ کہا ہاں اسی کوفے سے آئے ہیں۔ کہا کمال کرتے ہو، میرے مولا کے شہر سے آئے ہو اور میرے مولا کے چاہنے والے ہو اور مجھ سے گوشت خریدنے کی بات کر رہے ہو؟ ارے آج تم ہمارے مہمان ہو۔ کہا ہم اکیلے نہیں آئے۔ کہا پھر؟ کہا میرے ساتھ ایک میرا دوست بھی ہے۔ کہا تو کیا ہوا؟ ارے میرے مولا کے شہر سے آئے ہو، لہذا چاہے دوست ایک ہو یا 10 ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، آج تم ہمارے گھر پہ مہمان رہو گے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنی دکان کو تھوڑی دیر کے لیے آرام دیا اور دکان سے باہر نکلا اور نکل کے اس کی کلائی پکڑا، کہا اپنے دوست کو بھی بلاؤ۔ بس اس نے مولا کو اشارے سے بلایا، میرے مولا بھی ساتھ ساتھ چلے۔ قصاب کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ ساتھ میں امیر المومنین ہے، بس وہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ آنے والے شخص کا دوست ہے۔ بس گھر پہنچا، دق الباب کیا، دروازہ کھلا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو بے وقت جیسے ہی دروازہ کھلا اور بے وقت اس کی زوجہ نے، شریک حیات نے اپنے ہم سفر کو دیکھا، اپنے شوہر نامدار کو دیکھا تو کہا خیریت تو ہے؟ یہ تو دکان کا وقت ہے، آپ دکان چھوڑ کر اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کہا اس وقت ہماری قسمت زور پر ہے،
ہمارے مقدر کا ستارہ روشن ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ ہمارے مولا جہاں رہتے ہیں، ہمارے مولا کے شہر سے یہ دو بندے آئے ہیں، ان کے مبارک قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی، ان کے مبارک قدم ہمارے گھر میں ہوں گے، ہم انہیں مہمان بنانے کے لیے لائے ہیں۔ سنو، گھر کو پاک و صاف کر لو اور گھر میں بہترین غذا تیار کرو، اور میں اتنے دکان جاتا ہوں اور دکان کو بڑھا کر آتا ہوں، میں اتنے دیکھ لوں دکان کھلی ہوئی ہے۔ عزیزو، اس نے مہمانوں سے کہا دستے عرب جوڑ کے کہ آپ میرے گھر پر مہمان ہیں، یہ حجرہ ہے، ہم نے آپ کے لیے بستر لگا دیا ہے، اور یہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ محو گفتگو رہیے اور اپنا وقت گزاریے، لہٰذا ہم اپنی دکان سے ہو کر آتے ہیں، اس کے بعد ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ مولا کائنات نے، اور مولا کے ساتھ جانے والا وہ جو شخص تھا اس نے کہا جائیے جائیے آپ دکان پہ چلے جائیے اور واپس آئیے گا تو ہم ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ ادھر زوجہ کھانا بنا رہی ہے اور ادھر اس کے بچے میرے مولا کے ساتھ محو گفتگو ہیں، میرے مولا ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں۔ میرے مولا کا کردار ہی یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ بالکل بچوں جیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ حکمت ہی یہ ہے، مولا ہی وہ ہے کہ جو ہر شے کا مولا ہے، ہر کائنات کی شے کا مولا۔ اب عزیزان ایمان، میرا مولا یہاں بچوں سے گل مل گیا، بچے میرے مولا سے گل مل گئے، بچے کھیلتے کھیلتے کہنے لگے کہ ہم آپ کے ساتھ دسترخوان پر کھانا کھائیں گے۔ میرے مولا نے بھی کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ بھائی توجہ ہے عزیزان ایمان، ہم بھی آپ کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے۔ اب ادھر غذا تیار ہو رہی ہے، ادھر سے اس نے اپنی دکان میں تالا لگایا اور مغرب کا وقت قریب ہوا جاتا ہے، وہ گھر پہ آیا۔ اب جیسے ہی گھر میں آیا تو ایک مرتبہ کوفہ سے آئے ہوئے، اس کی نظروں میں یہ دو شخص ہیں کہ یہ کوفہ سے آئے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ اس نے کہا کہ چونکہ آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ کا نصیب تو بیدار ہے اور روشن ہے، اس لیے کہ آپ تو روزانہ کوفے میں میرے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، روزانہ آپ ہمارے مولا علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں گے، نماز ادا کرتے ہوں گے، لہٰذا آج میرا مولا نہ صحیح، کم سے کم مولا کے چاہنے والوں کے پیچھے ہی میں نماز پڑھ لوں۔ چلیے مصلی عبادت لگا دیا جاتا ہے، آپ میں سے کوئی ایک بڑھ کے نماز پڑھا دے، میں مولا کے پیچھے نہ صحیح، کم سے کم اپنے مولا کے چاہنے والے کے پیچھے نماز ادا کر لیتا ہوں۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، مصلی عبادت لگا دیا گیا، میرے مولا مصلی پہ تشریف لے گئے، میرے مولا نے نماز پڑھائی، مولا نے نماز پڑھی۔ یہ قصاب اسے کیا معلوم کہ یہ مولا کائنات کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ بس عزیزان ایمان، نماز تمام ہوئی، اب قریب ہے کہ دسترخوان لگے۔ بھائی اتنے میں اس شہر کا جو بادشاہ ہے، وہ بادشاہ دشمن اہل بیت ہے، خدا لعنت کرے اس پر، وہ دشمن اہل بیت ہے، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کا مرض اچھا نہیں ہوتا۔ اس کو کسی حکیم نے یہ مشورہ دیا کہ اگر کسی علی والے کے سر کو قلم کر کے اس کے لہو کو اس کے بدن پر ملا جائے تو اس کا زخم اچھا ہو جائے گا۔ توجہ عزیزان ایمان، بس ایک مرتبہ بادشاہ نے کہا تو دیکھو اس شہر میں سب سے زیادہ علی سے محبت کرنے والا کون ہے، اہل بیت سے محبت کرنے والا کون ہے؟ تو سارے دربار کے مشیروں نے یہی کہا کہ وہ جو قصاب ہے، قصاب اس سے زیادہ کوئی علی سے محبت نہیں کرتا۔ بس ابھی دسترخوان کا وقت ہی تھا کہ حکومت کے سپاہی ہاتھ میں ننگی تلواریں لیے ہوئے دروازے پہ آ گئے۔ دق الباب ہوا، دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، دروازہ کھول کے یہ قصاب گھر سے باہر نکلا۔ آپ کے یہاں بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ جب دروازہ کھول کے باپ دروازے کی دہلیز پہ آتا ہے تو بے ساختہ بچے بھی باہر آ جاتے ہیں، فرق محبت میں، فرتے محبت میں بچے آگے آ جاتے ہیں۔ بس کیا تھا کہ ایک مرتبہ دیکھا اس نے قصاب نے کہ یہ دو سپاہی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں دو ننگی ننگی تلواریں ہیں، خیریت تو ہے؟ پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا چونکہ بادشاہ کو ایک ایسا مرض ہوا ہے کہ وہ مرض علی کے چاہنے والے کے خون کے علاوہ وہ کوئی بھی دوا اس پر اثر انداز نہیں ہوگی، لہٰذا ہم تیرا لہو لینے کے لیے آئے ہیں، ہم تیرا سر قلم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ قصاب ہے، علی کا چاہنے والا ہے، بات عیسیٰ
ایصال ثواب کی ہے، موت سے علی والے کبھی نہیں گھبراتے۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، ایک مرتبہ اس نے کہا میرا سر چاہیے تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، میرے گھر میں میرے مولا کے شہر سے آئے ہوئے مہمان ہیں، پہلے میں ان کی مہمان نوازی کر لوں، جب وہ چلے جائیں تو شوق سے میرا سر لے جانا، شوق سے میرا سر لے جانا، میں اف تک نہ کہوں گا۔ بس ایک مرتبہ چھوٹے چھوٹے یہ دو بچے ہیں کہ باپ کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو بچے سمجھ گئے کہ ہمارے بابا پر کوئی وقت مصیبت ہے۔ بچوں نے کہا کہ میرے بابا کو چھوڑ دیجئے، ہمارے بابا کو بخش دیجئے، آپ چلے جائیے۔ اب عزیزوں یہ دو سپاہی آئے تھے، یہ دونوں سپاہی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کے سوچنے لگے اور کہنے لگے دیکھو اس کا باپ تو بڑا ہے، بڑے سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ جو دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے گناہ ہونے کے امکانات نہیں ہیں، لہٰذا کیوں نہ اس کے بجائے ان دونوں بچوں کا سر لے جایا جائے، بادشاہ بھی خوش ہو جائے گا اور اس کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، بس کیا تھا، باپ کی نگاہوں کے سامنے دونوں نے دونوں بچوں کے سر سے تن کو جدا کر دیا، تن سے سر کو جدا کر دیا۔ دونوں بچے باپ کی نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو گئے، قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن باپ ہے کہ اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا ہوا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر میں محبت اہل بیت اس کے دل میں ہے اور اس کے گھر میں علی کے شہر کوفہ سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں رویا، اگر میری آنکھوں سے آنسو گرے تو مہمان نوازی میں کمی آ جائے گی، لہٰذا مہمان نوازی میں کمی نہیں آنے دوں گا۔ یہ گھر کے اندر آیا اور آنے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس گیا، جانے کے بعد اس نے تمام واقعات کو بیان کیا کہ حکومت کے سپاہی آئے تھے، حکومت کے سپاہیوں نے ہمارے بچوں کے سر کو قلم کر دیا اور وہ سر لے گئے، اس کا خون لے گئے، اب ہمارے بچے نہ رہے۔ بس ماں کا کلیجہ ہے نا، ماں تڑپنا چاہتی ہے کہ شوہر نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا خبردار ابھی کوئی آواز گریہ بلند نہ ہونے پائے، جب یہ مہمان چلے جائیں گے اس کے بعد ہی ہم جو ہے اپنے لال کا غم برپا کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا تھا، یہ کہتا ہے اپنی شریک حیات سے دسترخوان سجایا جا رہا ہے، دسترخوان پر نعمتوں کو لگایا جائے، دسترخوان سجایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے، مہمانوں کو دسترخوان پہ بٹھا دیا گیا۔ یہ قصاب اپنے جذبات کو سنبھالے ہوئے، اپنے دل میں غموں کا طوفان سمیٹے ہوئے مہمان نوازی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ دسترخوان ہم نے سجا دیا ہے، آپ اسے چن لیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ارے اپنے دو چھوٹے چھوٹے شہزادوں کو تو بلاؤ، جب تک تیرے شہزادے آئیں گے نہیں ہم کھانا کھائیں گے نہیں۔ بھائی توجہ عزیزان ایمان، جب تک تیرے شہزادے ہمارے ساتھ آئیں گے نہیں ہم کھانا کھائیں گے نہیں۔ کہا دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کھیلنے کے بہانے سے چلے گئے ہیں، اب وہ جہاں گئے ہیں وہاں سے واپس نہیں آ سکتے۔ میرے مولا نے جواب دیا سنو، جب تم دکان پر گئے تھے تو ہم نے تمہارے بچوں سے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہم تمہارے ساتھ کھانا کھائیں گے، ہمارا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ آئی توجہ عزیزان ایمان، توجہ توجہ، ہمارا وعدہ بھی جھوٹا نہیں ہے۔ یہ باپ ہے یہ کیسے سمجھائے، کہا نہیں نہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، میرے بچے چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے۔ کہا بلا تو صحیح، ہم تیرے بچوں کے بغیر ایک لقمہ نہ کھائیں گے، بچوں کے بغیر ایک لقمہ نہ کھائیں گے۔ اب تک جانتا نہیں ہے کہ اس کے گھر پہ کون ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا ارے تیرے بچوں کو بلاتا کیوں نہیں؟ بھائی اتنا سننا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی فرات جاری ہوئی، وہ سمجھ گیا کہ اب یہ جذبات قابو میں آنے والے نہیں ہیں، وہ رونے لگا، بے ساختہ رویا اور اس نے سارا واقعہ بتایا۔ میرے مولا نے ابھی اپنی پہچان چھپائی ہوئی ہے، میرے مولا نے کہا اپنے دونوں بچوں کے جنازوں کو یہاں دسترخوان کے پاس لے آؤ۔ دسترخوان کے سامنے دو چھوٹے چھوٹے جنازے رکھے گئے، ایک مرتبہ مشیت الہی کا یہ نمائندہ
مالک کن فیکون، مالک کن فیکون کہ جس کے قدموں میں موت ہوتی ہے، جس کی مشیت، جس کی مرضی میں مشیت الہی شامل ہوتی ہے، اس نے وہ ہاتھ کہ جسے ید اللہ کہا جاتا ہے، اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ اہدیت میں دعا کی اور ان دونوں جنازوں کی طرف اشارہ کیا تو کیا دیکھا کہ جو دو جنازے مردہ پڑے ہوئے تھے، یہ دونوں بچے زندہ ہوئے، دونوں بچے زندہ ہوئے، اپنی پیشانی کو پہ اپنے ہاتھوں کو رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، امیر المومنین آپ پر ہمارا سلام۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابھی تک تو بچے سوچ رہے تھے یہ کوفہ سے آئے ہیں۔ اے بچوں تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ امیر المومنین ہے؟ ابھی تک تو تم ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، تم یہ سوچ رہے تھے یہ کوفے سے آئے ہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اب باپ بھی حیرت میں ہے کہ میرے بچوں نے اس کو امیر المومنین کہہ کے خطاب کیا ہے، امیر المومنین کہہ کے سلام کیا ہے۔ تو بچوں نے بتایا کیا تم نے نہیں سنا کہ امیر کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ جب تم مرتے ہو تو کوئی آئے یا نہ آئے علی آتا ہے، تمہاری مشکل کشائی میں علی آتا ہے۔ ارے یاد رکھو ہم نہ پہچانتے تھے کہ یہ امیر المومنین ہے، ہم نے پہچانا ایسے کہ جب ملک الموت ہماری روح کو لے کے جا رہا تھا تو یہی شخصیت آئی کہ جسے دیکھ کے ملک الموت نے دونوں ہاتھوں کو جوڑا اور کہا اے امیر المومنین آپ پر سلام۔ لہذا انہوں نے حکم دیا کہ میں حکم دیتا ہوں ان بچوں کی روحوں کو چھوڑ دے، لہذا ملک الموت نے ان کے کہنے پر ہماری روح کو آزاد کر دیا اور آج ہم محو گفتگو ہیں۔ پر ایک مرتبہ میرے مولا بھی مسکرا کے جواب دیتے ہیں، سنو جب کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو ہم اس کی مشکل کشائی کرتے ہیں، جب کوئی غم میں ہوتا ہے تو ہم اس کے غموں کو دور کرتے ہیں، اور جسے ساتھ میں لائے تھے کہ جو محبت کا دعویٰ کر رہا تھا اس سے مخاطب ہو کے میرا مولا کہتا ہے سنو سمجھ میں آ گیا زبانی محبت کسے کہتے ہیں اور دلی محبت کسے کہتے ہیں؟ ارے تم جو محبت کرتے ہو اسے زبانی محبت کہتے ہیں، یہ جو محبت کرتا ہے اسے دلی محبت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بس عزیزان ایمان یہ مجلس رحمت ہے برائے بلندی درجات، یہ مجلس رحمت ہے مرحوم کی قبر کو منور و روشن کرنے کے لیے، مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے۔ ماشاءاللہ الحمدللہ یہاں اتنی اچھی تعداد میں مومنین اندر بھی ہیں اور باہر بھی ہیں جو اس ذکر میں شامل ہیں، اور آج بچوں کا بھی دل شاد و آباد ہوگا کہ کم از کم ان کے بابا کے نام پر فاتحہ پڑھنے کے لیے، ان کے بابا کو فاتحہ کا تحفہ دینے کے لیے اتنے مومنین ہیں کہ جو فاتحہ پڑھیں گے، اور اتنے مومنین جو ذکر علی سن کے شاد و آباد ہیں، اس کا جو اجر و ثواب ہے یہ والد محترم کے نامہ اعمال میں جائے گا۔ یہ کتنے شاد و آباد ہیں، کتنے خوش و خرم ہیں اور کتنے خوش نصیب ہیں کہ آج اتنے سال گزر گئے، مرحوم کو دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن پھر بھی مرحوم کو یاد کیا جا رہا ہے اور بچے یاد کر رہے ہیں۔ اور جب بھی یہ ایام آتے ہیں کہ جن ایام میں باپ دنیا سے رخصت ہوا تھا، ان ایام میں اولاد گریا کرتی ہے اپنے بابا کو، چاہے کبھی یاد کرے یا نہ کرے، لیکن جب برسی آتی ہے وہ روز آتا ہے کہ جب وہ پلٹ کے آتا ہے جس دن دنیا سے باپ گیا تھا، اولاد کو وہ دن یاد رہتا ہے کہ آج ہی کا دن تھا جب میرا بابا دنیا سے گیا۔ اولاد اپنے بابا کا غم نہیں بھولتی، اولاد اپنے والدین کے غم کو فراموش نہیں کرتی، اولاد کو یاد رہتا ہے کہ ہمارا باپ آج ہی کے دنیا سے رخصت ہوا تھا، ہمارا باپ آج ہی کے دن ہمیں داغ جدائی دے کے گیا تھا، آج ہی کے دن ہمارے سر سے پدر کا سایہ اٹھ گیا تھا،
اور یتیمی کی چادر ہمارے سر پہ آ گئی تھی. یہ اولاد کو یاد رہتا ہے. اسی تاریخ کی مناسبت سے بچوں نے فرش عزا بچھایا ہے. عزیزو یہ اولاد، یہ بچے، یہ فرزند کتنے خوش نصیب ہیں کہ باپ کو یاد کرتے ہیں تو باپ کو فاتحہ پڑھ لیتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں تو قبر پہ چلے جاتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں تو غریبوں کا خیال کر لیتے ہیں، باپ کو یاد کرتے ہیں تو بلندی درجات کے لیے ذکر حسین کا اہتمام کرتے ہیں. لیکن اللہ اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا یاد آ رہا ہے کہ جسے سید سجاد کہا جاتا ہے، جسے بیمار کربلا کہا جاتا ہے. ہائے رے میرا بیمار امام، ہائے رے میرا مظلوم امام، ہائے رے سید سجاد. ارے کربلا کے میدان میں اسیران اہل بیت، کربلا کے میدان میں اہل بیت کے اوپر کتنا ظلم ہوا ہے کہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. کتنا بے بس ہے میرا مولا، کتنا بے بس ہے میرا آقا، کتنا بے بس ہے سید سجاد. اللہ اکبر. غش کے عالم میں پڑا ہے. کبھی اکبر کے کلیجے پہ برچھی لگی، کبھی حسین نے عباس کے بازوؤں کو اٹھایا، کبھی اون و محمد کے جنازے اٹھائے، کبھی قاسم کے پامال ٹکڑوں کو اٹھایا. لیکن میرا سید سجاد کتنا بے بس ہے کہ غش کے عالم میں ہے. اور جب غش سے افاقہ بھی ہوا تو اس وقت ہوا کہ جب خیموں میں آگ لگائی گئی، ارے جب خیموں میں آگ لگائی گئی تو بے مقنع و چادر، ارے یہ بیویاں سید سجاد کے خیمے میں پہنچی ہے. اور سید سجاد کے خیمے میں پہنچ کے بیویاں آواز دے رہی تھی، زینب آواز دے رہی تھی، اے سید سجاد آپ کائنات کے امام ہیں، کیا حکم ہے اس جلتے ہوئے خیمے میں جل کے مر جائیں یا اسی طرح سے بے پردہ خیمے سے باہر چلے جائیں. ارے سید سجاد نے آواز دی، اے پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، اسی طرح سے خیمے سے باہر چلی جاؤ. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. میرا سلام ہو اس بے کس مظلوم امام پر، میرا سلام ہو اس بیمار کربلا پر، میرا سلام ہو اس سید سجاد امام پر کہ جس کی امامت میں پہلا سوال بھی کیا گیا تو یہی کیا گیا کہ سید سجاد ہم نے اس جلتے ہوئے خیمے میں مر جائیں یا اسی طرح سے باہر بے مقنع و چادر نکل جائیں. اللہ اکبر. عزیزان ایمان میرا سلام ہو اس سید سجاد امام پر، اس مظلوم کربلا امام پر کہ جس کی امامت کی شام کو شام غریبہ کہا گیا. اللہ اکبر. شام غریبہ میں تبرکات لوٹ لیے گئے، لیکن میرا بیمار امام سید سجاد کتنا مظلوم ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئی، پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی گئی. 11 محرم کی صبح نمودار ہو گئی. ارے اسیر کر کے انہیں کوفے کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ایک مرتبہ وارثان حسین کو لاشوں کے درمیان سے گزارا جانے لگا. عزیزو آپ تو خوش نصیب ہے نا کہ اپنے بابا کے غم کو یاد کر کے آنسو بہا لیتے ہیں، لیکن سید سجاد اور سکینہ جب اپنے بابا کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہتے ہیں تو کوئی تازیانہ مارتا ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے. ارے سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. آپ نے بابا کا جنازہ تو اٹھایا، شان و شوکت سے اٹھایا، آپ نے سپرد لحد کیا. آج کئی برس ہو گئے لیکن آپ مرحوم کو یاد کرتے ہیں. لیکن اللہ اللہ میرا سید سجاد امام اتنا بے بس ہے کہ بے گورو کفن لاشا حسین کا نگاہوں کے سامنے ہے. جوان بیٹا موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے. بیٹا اتنا بے بس ہے کہ نہ جنازہ اٹھا سکتا ہے نہ جنازہ پڑھا. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. اللہ اکبر. عزیزان ایمان ایک مرتبہ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، چہرے کا رنگ بدلا. ایک مرتبہ زینب نے دیکھا کہ کہیں عالم غربت میں یہ سید سجاد ہمیں باغ جدائی نہ دے جائے. وہ اتنا سننا تھا کہ سید سجاد کا رنگ دیکھ کے، چہرے کا رنگ دیکھ کے شہزادی زینب نے اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے مقتل کی زمین پہ گرا دیا. اللہ اکبر. ایک مرتبہ مقتل کی زمین پہ شہزادی زینب نے گرایا ہے. ذرا تصور تو کرے، ہاتھ
पसे पुश्ते गर्दन बंधे हुए हैं, अली की बेटी के हाथ पसे पुश्ते गर्दन बंधे हुए हैं। अरे नाके की बुलंदी से ज़ैनब ज़मीन पे आई होगी तो क्या आलम रहा होगा। लिहाजा सैयदे सज्जाद ने पलट के फूफी अम्मा की तरफ देखा, आवाज दी है फूफी अम्मा नाके की बुलंदी से अरे खुद को गिराने का क्या सबब है। आवाज दी, ऐ मेरे लाल मैं देख रही हूँ कि आलम गुरबत में कहीं तू भी हमारा साथ न छोड़ जाए। एक मरतबा ज़ैनब से सैयदे सज्जाद कहते हैं, फूफी अम्मा जरा इंसाफ तो करिए, वो जवान बेटा कैसे बर्दाश्त करे कि जिसके बाप की मैयत निगाहों के सामने हो और बेटा इतना बेबस हो कि न जनाजा उठा सकता हो न जनाजा पढ़ा सकता हो। एक तरफ अकबर का लाशा है, एक तरफ कासिम का लाशा है, एक तरफ अब्बास का कटा हुआ बाजू पड़ा हुआ है, एक तरफ मेरे बाबा का जनाजा पड़ा हुआ है। अरे मैं इतने जनाजे बेगोरो कफन देखूं तो कैसे देखूं। यही वजह थी कि सैयदे सज्जाद अरे जब मदीने आए हैं तो एक लम्हा भी खामोश नहीं रहे। हर लम्हा या हुसैन कह के रोते हैं, हर लम्हा हाय मजलूम हुसैन कह के रोते हैं। दाना देखते हैं तो रोते हैं, पानी देखते हैं तो रोते हैं, हमेशा फरियाद करते हैं, करबला वालों का गम करते हैं। बस अजीज़ान ईमान मजलिस रहमत को तमाम कर दिया मैंने, बस आखिरी बात है, उसके बाद मजलिस रहमत तमाम हो रही है। अजीज़ान ईमान सैयदे सज्जाद मदीने की गलियों से गुजर रहे हैं, क्या देखा कि कस्साब है, कस्साब ने जैसे ही सैयदे सज्जाद को देखा अपनी दुकान पे पर्दा डाल दिया। सैयदे सज्जाद पहुंचे और वहीं ठहर गए। आवाज दी, तुमने पर्दा क्यों डाला? कहा इसलिए कि जब भी आप ज़बीहा देखते हैं तो गिरिया करते हैं, रोते हैं। ऐ मौला आपकी परेशानी हमसे देखी नहीं जाती, आपका गिरिया हमसे बर्दाश्त नहीं होता, आपकी आंखों में आंसू हमसे देखे नहीं जाते। ऐ मौला हम भी शरीयत मोहम्मदी पर अमल करने वाले हैं, ऐ मौला हम भी आपके चाहने वाले हैं, हमें आपके दर्द का एहसास है। ऐ मौला हम आपको दर्द देना नहीं चाहते। एक मरतबा तड़प कर सैयद सज्जाद कहते थे, ये बताओ जानवर ज़िबह करने से पहले क्या तुमने इसे पानी पिलाया था, क्या तुमने इसे दाना दिया था? तो एक मरतबा वो कहते हैं, कसाब जवाब देते हैं कि मौला अरे हमें आदाब कुर्बानी मालूम है कि जानवर को ज़िबह करने से पहले पानी पिलाया जाता है, दाना खिलाया जाता है, अरे छुरी को नरमी से चलाया जाता है। मैं इतना सुनना था कि सैयदे सज्जाद अरे करबला को रुके के आवाज देते थे, हाय अफसोस मेरे बाबा को भूखा प्यासा ज़िबा किया गया। अरे छुरी चलाई नहीं गई बल्कि ज़रबत लगाई गई। हर ज़रबत पे ज़मीने करबला में ज़लज़ला आता था, आवाज बुलंद होती थी, अला कद क़ुतिल हुसैन बे करबला, अला कद ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए साबिरा स्टूडियो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।